بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کا راستہ۔ زندگی کبھی خود بخود آسان نہیں ہوتی، اسے خاموشی سے تراشنا پڑتا ہے۔ کچھ زخموں پر صبر کا مرہم لگا کر، کچھ تکلیفوں کو خاموشی سے سہ کر، اور کچھ رشتوں اور باتوں کو ہمیشہ کے لیے نظر انداز کر کے۔ سکون صرف انہی کو ملتا ہے جو ہر بات پر رد عمل نہیں دیتے۔ بے شک اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن وہ لوگ معافی کے لائق نہیں ہوتے جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی کا سبق۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ غم۔ انسان کی حقیقی پہچان اس کے اخلاق، کردار اور رویے سے ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، لیکن انسان کے اچھے یا برے اعمال لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، محبت اور خیر بانٹیں، کیونکہ حقیقی سکون اسی دل کو نصیب ہوتا ہے جو صاف ہو اور جس کی نیت خالص ہو۔ زندگی میں سکون اس بات پر نہیں ملتا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے، بلکہ اس بات پر ملتا ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر کتنے راضی ہو۔ شکر گزار بندہ ہمیشہ غنی ہوتا ہے، چاہے اس کی جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی سانسوں کی روانی پر اس پاک پروردگار کا احسان مانو۔ محتاج اے اللہ پاک، جب تک زندہ ہوں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، لیکن راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کو یہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے خوبصورت صبر وہ ہے جس کا علم صرف تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، بس ایک خاموش یقین کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جہاں مخلوق کے انصاف کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے خالق کے معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک بار دل کے سکون کے لیے اللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بروں کی بولتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا تعارف کروا دیتی ہیں۔ کہ ذرا سا صبر تھا جو کر گئے ہم، اسے لگنے لگا تھا مر گئے ہم۔ یہ ناقدری ہماری اس لیے ہے، تیرے ہونے میں جلدی کر گئے ہم۔ بولنا ہنر ہے اور چپ رہنا حکمت۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے بولنے کے انداز میں ہے، اور اس کی عزت اس کے خاموش رہنے میں ہے۔ جب زبان کھولو تو الفاظ ایسے چنو کہ سننے والے کا دل جیت لو، اور جب چپ رہو تو وقار ایسا رکھو کہ کوئی تمہاری شخصیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ دھوکہ یا انتخاب۔ دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک انتخاب ہوتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، انسان کے پاس سچ بولنے اور عزت کے ساتھ راستہ جدا کرنے کا اختیار موجود رہتا ہے، مگر جب کوئی اپنے فائدے یا خواہش کو کسی کے اعتماد پر ترجیح دیتا ہے تو وہ دھوکہ کا راستہ چنتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتماد برسوں میں بنتا ہے، لیکن ایک دھوکہ اسے چند لمحوں میں بکھیر دیتا ہے۔ آج لوگ ایک غلطی پر بات نہیں کرتے ہیں، مگر اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی میرا اللہ رزق بند نہیں کرتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے والے اور اچھا لکھنے والے کو قابل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ دل سے چلتے ہیں، وہی ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ زندگی میں دماغ کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ کبھی کبھی رب ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے راستے کی ہر بیساکھی چھین لیتا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اس کے سہارے پر کھڑا ہونا سیکھ لیں۔ جب تم اپنی عقل اور تدبیریں اس کے سپرد کر دیتے ہو تو وہ بند دروازوں کو بھی تمہارے لیے سہارا بنا دیتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے بے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ زوال میں دیا ہوا دلاسا عروج میں بجائی ہوئی تالی سے بہتر ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ بعض لوگ آپ سے اس لیے بھی نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو گرانے میں ناکام ہو جا رہے ہیں۔ جو انسان آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا، وہ آپ کی موجودگی میں کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، وفاداری زبان سے نہیں، کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسے بے نقاب چہروں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ واللہ یعلم ما فی القلوب، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اپنے رب کا شکر ہر حال میں ادا کیا کرو، ڈوبتے ہوئے کو کنارے لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سائیڈ ایفیکٹ صرف دوائیوں کے نہیں ہوتے، رویوں اور الفاظوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کڑوے الفاظ اور برا رویہ کسی کو اندر سے بیمار کر رہا ہے تو چاہے آپ کعبہ سے لپٹ کر روئیں یا آب زمزم سے نہائیں، اس شخص کی معافی کے بغیر کوئی بخشش نہیں ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ جہاں غلطی ہو وہاں معافی بنتی ہے، لیکن جہاں چالاکی ہو وہاں دوری ہی بنتی ہے۔ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہے جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہے۔ بے شک عورت خدا کی وہ امانت ہے جس کا حساب روز محشر بن آدم کو دینا ہوگا۔ سورہ نساء کی گواہی یاد رکھو، عورت کا غم اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کو 2 گھونٹ بہت پسند ہے، ایک غصہ کا اور ایک صبر کا۔ لوگوں کے بدل جانے پر حیران نہ ہو، وہ بدلے نہیں ہیں، بس وہ ظاہر ہو گیا جو وہ چھپا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ بے شک خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عافیت کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے زخم سینا چاہتا ہے تو اسے سوئی کی چبھن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس دن خود کی کمائی کی اینٹ خریدو گے، اس دن باپ کی جھونپڑی کی قیمت پتہ چلے گی۔